السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہے، مرنے کے بعد اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جتنی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں نصیب فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو بولو گن سکتے نہیں ہیں، شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں ہیں۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو بولو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔
الغرض اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں نصیب فرمائی کہ ہم اس کا شمار کرنا چاہے تو بولو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گننا چاہے تو بولو گن نہیں سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی بھی تمہیں نعمتیں ملی ہے، کل مرنے کے بعد ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مرنے کے بعد زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، زندگی کے ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ زندگی کس مشغلے میں گزارنی چاہیے تھی اور تم نے کس مشغلے میں گزاری ہے، دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو۔ لیکن میرے پیارو آج مجھے بتلانا یہ ہے، جب سے ہم سمجھدار ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے، 6-7 سال کی عمر میں پوری سمجھداری آدمی کو آ جاتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے اگرچہ وہ جوان نہیں ہوتا لیکن سمجھداری ہوتی ہے، 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 8 سال کی عمر ہو جاتی ہے، سمجھداری آ جاتی ہے۔ جب سے ہم سمجھدار ہوئے تب سے لے کر ابھی تک ہماری جتنی عمر ہوئی ہے، ہم یہ بات کئی مرتبہ سنتے آئے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ بولو مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ بولو رحم کرنے والا ہے۔ ہر ایک نے یہ بات سنی ہے، جب سے ہم سمجھدار ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں یہ بات آئی ہے، ماں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت پیدا کرنے والے اللہ کو ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، ارے یہ 70 مرتبہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، ارے ماں باپ کے ہر بچے فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، کچھ نافرمان بھی ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ کے سر کا درد بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ماں باپ کے دل کے وہ قریب نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ ان سے بولو نفرت تو نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد ہیں، اولاد سے نفرت بولو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو فطری طور پر اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، ورنہ وہ محبت کا نظام اللہ نے فطری طور پر نہ رکھا ہوتا تو کوئی ماں اپنے بچے کا رات کا رونا بولو برداشت نہ کرتی، سردی کے موسم میں بچے کی وجہ سے اٹھنا برداشت نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ نے فطری طور پر ماں باپ کے دل میں محبت رکھی ہے۔ ارے باپ کتنا بھی بڑا پریشان کیوں نہ ہو جائے لیکن بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے باپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام محبت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور فطری طور پر جس کو ہم انگلش زبان میں کہتے ہیں ڈیفالٹ کہتے ہیں، یعنی پہلے سے یہ سیٹ اپ ہے کہ آٹومیٹک ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت بھر دی گئی ہے، الگ سے بھرنے کی بولو کوئی پروسیس کرنی پڑتی نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی زبردست محبت ہے تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، اور ماں باپ اپنے بچوں کا دکھ بولو برداشت کر سکتے نہیں ہے، اگرچہ بچے نافرمان کیوں نہ ہو، اگرچہ بچے ستانے والے کیوں نہ ہو، اگرچہ بچے دکھی کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ، اگرچہ ہم نے پوری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہم اپنی لائف کا، اپنی زندگی کے ہر دن کا جائزہ لے لے، ارے میری زندگی کا کون سا دن ایسا گزرا ہے جس دن میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، جس دن میں مجھ سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہے، جس دن میں مجھ سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہوا ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے پیدا کرنے والا اللہ بھی بولو اپنے نافرمان بندوں کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اعلان کر دیا، قل میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، یا عبادی الذین اسرفوا، کون سے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام دیکھنے میں، حرام سننے میں، حرام بولنے میں، پوری
पूरी ज़िंदगी नमाज़ों को छोड़ने में, पूरी ज़िंदगी रमज़ान के रोज़ों को छोड़ने में, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गई है। या इबादियल्लज़ीन असरफू, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, इसलिए कि गुनाह करने वाला आदमी, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला आदमी, अल्लाह को नाराज़ करने वाला आदमी किसी और पर जुल्म नहीं करता है बल्कि अपनी ज़ात पर जुल्म करता है, वो अपनी ज़ात का दुश्मन होता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अगरचे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि उलमा जानते हैं, सही हदीस में लिखा हुआ है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, ज़मीन से तेरे गुनाह शुरू हो जाए, गुनाह करते 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 तेरे गुनाह सातों आसमानों को छूने लगे और सिर्फ एक मर्तबा कह देगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, अल्लाह फरमाते मैं पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और मुझे इसकी बोलो कोई भी परवाह नहीं होगी। तो मेरे प्यारों, हमारी फितरत में बोलो अल्लाह की नाफरमानी है, हम चाहते हुए भी कभी कभी अपनी ज़ात को बोलो गुनाह से बचा सकते नहीं हैं, चाहते हुए भी अपनी ज़ात को गुनाह से महफूज रखना चाहे तो नहीं रख सकते हैं। माहौल ऐसा है कि हमसे गुनाह हो ही जाते हैं, हमसे अल्लाह की नाफरमानी हो ही जाती है। हम आंखों को कंट्रोल में करना चाहे तो बोलो कभी न कभी आंखें बेकंट्रोल हो जाती है, हम कानों को कंट्रोल में करना चाहे कि किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, लेकिन कभी न कभी हमारे कान बेकंट्रोल हो जाते हैं, कभी न कभी हमारी ज़ुबान बेकंट्रोल हो जाती है। तो हमारी फितरत में गुनाह है, हमारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह जानते हैं, इसलिए कि भलाई तो सिर्फ फरिश्तों में है जिनसे बोलो कोई गुनाह होता नहीं है, जिनसे अल्लाह की कोई नाफरमानी होती नहीं है। इंसान का मादा शर का भी है और खैर का भी है, जिसमें भलाई भी रखी गई है और बुराई का मादा भी रखा गया है। तो हमसे अल्लाह की नाफरमानी होती ही होती है, लेकिन अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में कुछ गोल्डन चांस, कुछ गोल्डन मौके अता फरमाते हैं, उन मौक़ों की हम कदर कर लेते हैं तो अल्लाह पाक हमें गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ फरमा देते हैं जैसा कि हमारी माँ ने जिस दिन हमें जना था उस दिन हम कैसे पाक और साफ़ थे। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ज़मीन पर करे, और मेरे प्यारों ये मत सोचो कि हमें कोई देखने वाला है या नहीं, अरे कुरान करीम में मौजूद है, 30वें पारे में मौजूद है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, तुम जिस ज़मीन पर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हो या जिस ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करते हो, कल क़यामत में वो ज़मीन बोल कर गवाही देगी, अल्लाह फलाना बंदा है जिसने तुझे जिसको तूने ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, जिसको तूने जवानी नसीब फरमाई थी, लेकिन ये जवानी के जोश में मेरी पुष्ट पर फलाना गुनाह करता था, मेरी पुष्ट पर यानी मेरी पीठ पर फलाना गुनाह करता था। हर ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह के सामने आएगा, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, कुरान करीम के 30वें पारे में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इस सूरत में अल्लाह पाक ने इस मंज़र को बयान फरमाया है। इसी तरीके से हमने ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, ज़मीन पर सजदे किए हैं। इसीलिए तो उलमा ने फरमाया है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने लगो तो अपनी हर नमाज को अलग अलग कोने में पढ़ो, नमाजियों का ख्याल रखते हुए, ताकि ज़मीन का हर टुकड़ा अल्लाह के सामने गवाह बन जाए, ताकि ज़मीन का हर टुकड़ा अल्लाह के सामने हमारी नेकी की गवाही दे दे। और उलमा ने ये बात भी बयान फरमाई है, तुमसे अगर जिस ज़मीन के टुकड़े पर कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम हो जाए, तुम चाहते नहीं थे गुनाह करना लेकिन हो गया है,
کوئی آدمی اپنی بربادی کو بولو خود چاہتا نہیں ہے، لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اسی زمین کے ٹکڑے پر اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لو۔ جیسے زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، تو کل وہ زمین کا ٹکڑا نیکی کا بھی بولو گواہ، جیسے گناہ کی گواہی دی جائے گی، اور اگر معافی مانگ لی تو بولو گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو دائیں بائیں فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے وہ گناہ کیا تھا، زمین کے ریکارڈ میں سے بھی وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، زمین کو بھی بولو وہ گناہ یاد نہیں رہتا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، زمین پر رہ کر اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں کرے بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو زمین بھی جلال میں آ جاتی ہے، زمین بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ اور میرے پیارو، ہر بے جان مخلوق بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ یہ سخت دل اگر کوئی ہے تو انسان ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ، یعنی ہم اللہ کا قرآن اتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ سنتے سنتے اب سنو گئے، اس کے باوجود ہمارے دل کبھی زندہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے دل کبھی فجر کی نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے دل کبھی کسی کی محبت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہم اپنے دل میں نفرت کے جذبے، دشمنیوں کے جذبے، ہم اپنے دل میں اللہ کو ناراض کرنے کے جذبے رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کر لے، زمین اللہ کے سامنے کہتی الہ العالمین یہ تیرا فلانا بندہ، تو نے اسے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اور تو نے ہزاروں نعمتیں اسے نصیب فرمائی، اس کے باوجود یہ میری پشت پر کبھی بھی تجھے راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتا ہے، لیکن اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں، وہ آرام سے سویا رہتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی ذات کو گناہوں سے بچاتا نہیں، ہمیشہ میری پشت پر ناراض کرنے والا کام کرتا ہے۔ وہ زمین کہتی ہے اللہ میں اس بندے کے گناہوں کے بوجھ سے تھک چکی ہوں، تو اجازت دے دے میں اسے نگل جاؤں، یعنی اسے زمین میں ڈسا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اب میرے پیارو، ہمیں تو کتنا غصہ آتا ہے، اگرچہ ہماری اولاد سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن جب اولاد باپ کی بات نہیں مانتی ہے تو باپ اگرچہ کتنا بھی مشفق کیوں نہ ہو لیکن غصہ ضرور آتا ہے۔ ماں کے دل میں کتنی زبردست محبت اللہ نے رکھی ہے، لیکن بیٹا نافرمانی کرے گا اور وفاداری کا بدلہ بے وفائی سے دے گا تو ماں کو بھی بولو فطری طور پر غصہ ضرور آتا ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ کو بھی حق ہے کہ ہمارے گناہوں کی وہ پکڑ کر سکتا ہے، لیکن کتنا کریم کتنا رحیم۔ زمین سے اللہ پاک فرماتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ اب زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، ارے تو نے اسی کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اسے جوانی نصیب فرمائی ہے، تو نے ہی اسے زندگی نصیب فرمائی ہے، تو نے ہی اسے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بندہ تو میرا نہیں بندہ تو تیرا ہی ہے۔ اللہ پاک زمین سے کہتے اے زمین میرے اس بندے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لے گا، اگرچہ پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے مجھے کہہ دے گا، میرے سامنے آ کر کہہ دے گا استغفر اللہ کہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے کی برکت سے اللہ پاک آسمان پر فرماتے میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں اگرچہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ان اللہ، علماء سے ان کا ترجمہ پوچھو، پکی بات، اس بات میں کوئی شک بولو نہیں، یعنی فائنل بات،
ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اگر تم نے معافی مانگی ہے تو میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ زندگی میں جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوئے ہیں تمام کے تمام اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کرے تب تک بولو اللہ معاف کرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا بھی ہے۔ میرے پیارو، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ بولو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اور آپ علماء سے پوچھو، حضرت آدم علیہ السلام سے بولو دنیا شروع ہوئی نا، اسی وقت سے دنیا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انسان بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے نبی بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی اور قیامت تک رہے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ بولو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک ہر زمانے میں نیک لوگوں کے دشمن رہے ہیں اور رہتے ہیں اور آئندہ بھی بولو رہیں گے۔ ہر زمانے میں نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے دشمن رہے ہیں، رہے تھے اور قیامت تک بولو رہیں گے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب اللہ پاک کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کی دنیا آخرت اجاڑ دینا چاہتے ہیں تو اسے نیک لوگوں کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، نیک لوگوں کے فالٹ تلاش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بولو کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے اور اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت نصیب فرمائی تھی، اور مال و دولت کا اسے بڑا غرور بھی تھا، بڑا گھمنڈ بھی تھا۔ اور میرے پیارو، گھمنڈ آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے، گھمنڈ آدمی کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے مالداری کا گھمنڈ ہو، چاہے خاندان کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے صلاحیت کا گھمنڈ ہو، چاہے علم کا گھمنڈ ہو۔ گھمنڈی آدمی مخلوق کے درمیان، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، صحیح حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اسے مخلوق میں اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی ذات کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگ اسے محبت کرنے پر اور لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور گھمنڈی آدمی سے ہر آدمی دور بھاگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو گھمنڈ کرنے سے محفوظ فرمائے اور تواضع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو قارون کے دل میں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کٹر دشمن۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور کون سا الزام؟ بدکاری، زیناکاری۔ شرک کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زیناکاری ہے، بدکاری ہے۔ بولو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسا تصور بھی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور میرے پیارو، کسی نے کسی پر بغیر وجہ کے، بغیر تحقیق کے کوئی الزام لگایا، کوئی تہمت لگائی،
آپ علماء سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے جب تک وہ آدمی خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، الہ العالمین میں تو تیرا نبی ہوں، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ قارون نے لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر دیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے، اور مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا ہے، زناکاری کا الزام لگایا ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، عزت دینے والا کون بولو؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے کلیئر ہے، ہم گناہ میں نہیں ہیں، اور کوئی ہمارے بارے میں بکواس کرتا ہے، اللہ وہ دن ضرور ہمیں دکھائے گا کہ اس کی زبان کو گھوم کر دے گا اور اسے ایسا ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ وہ کسی کو منہ بتانے کے بھی بولو قابل نہیں رہے گا۔ تو کسی کو ذلیل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی کو عزت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت بولو کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ یہ قارون ہے جس نے مجھے بدنام کر دیا، ذلیل کر دیا، مجھ پر بدکاری کا زناکاری کا الزام لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین، اسی لیے میرے پیارو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے دنیا والوں کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے کس کو کہہ دینی چاہیے؟ اللہ کو کہہ دینی چاہیے کہ اللہ یہ فلانا آدمی مجھے پریشان کرتا ہے، یا فلانے پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، حالانکہ اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ سجدے سے سر کو اٹھاؤ، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو حکم دو گے زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری مخلوق کو بولو اس کے تابع بنا دیتے ہیں۔ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری بیوی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری لڑکیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، آج ہمارے لڑکے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ہمیشہ ہم نے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مولانا میرے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے پیارو سوچو کہ ہم نے کتنا اللہ کو مانا ہے، اور کہتے ہوں گے ہم تو اللہ کی بہت مانتے ہیں، تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر کیوں تمہاری نیند ختم نہیں ہوتی ہے؟ کیوں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو؟ نتیجہ یہ ہے ہم اللہ کے نافرمان، اللہ نے ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو ہمارے ماتحت بولو ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین یہ قارون کو ڈسا دے، قارون کو ڈسا دے۔ زمین نے قارون کو ڈسایا، قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت بولو بچا سکتی نہیں ہے۔ قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا اے زمین قارون کو اور ڈسا۔ زمین نے قارون کو اور ڈسایا، قارون پھر چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ زمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین قارون کو اور ڈسا۔ تیسری مرتبہ بھی زمین نے قارون کو ڈسایا، قارون چلاتا رہ گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، قارون بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، تجھ پر زناکاری کا بدکاری کا الزام لگانے والا تھا، تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر یہی قارون مجھے ایک مرتبہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم میں اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر دیتا۔ تو وہ رب جو قارون جیسے کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے تو کیا ہم گنہگاروں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگرچہ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہو، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہو، اللہ سے نا امید ہونے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ تو بات مجھے یہ سمجھانی تھی کہ ہماری فطرت میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں۔
کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں گولڈن چانس اور گولڈن موقع عطا فرماتے ہیں، ان موقعوں کی ہم قدر کر لیں تو قدر کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، آئندہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا، ابھی ایک جمعہ اور آئے گا، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو ذی الحجہ کے 10 دن کے فضائل پر ہمارے نبی نے بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ زندگی رہی تو آئندہ ذکر کریں گے، لیکن میرے پیاروں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ضرور بن جاؤ۔ سب سے بڑا گناہ کوئی ہماری زندگی میں آج ہم کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام اگر ہماری زندگی میں سب سے بڑا کوئی ہے تو نماز کا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلانی لڑکی فلانے کے ساتھ چلی گئی، فلانی لڑکی فلانے کے ساتھ چلی گئی، اس لڑکی سے بھی زیادہ کوئی مجرم ہے تو نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ گئی، عورت نے آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کی بندی بتا تو صحیح، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا، ایسا تو نے کون سا اللہ کی نافرمانی والا کام کیا؟ وہ عورت کہتی ہے ابو ہریرہ سنو، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، یہ سمجھانے کے لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے اپنا منہ کالا کیا، یعنی کسی غیر کے ساتھ میں نے غلط کام کیا، اب مجھے احساس ہوا ہے اور غلط کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ رہ گیا، 9 مہینے گزر گئے، میں نے بچے کو جنا، بچے کو جننے کے بعد سماج میں میری بدنامی نہ ہو جائے، سوسائٹی میں میری بدنامی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ ابو ہریرہ مجھے یہ احساس ہوا ہے اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ اللہ مجھے معافی دے گا۔ ابو ہریرہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا اخرجی، چلی جا یہاں سے، نکل جا میری نظروں کے سامنے سے، اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی خواہشات کے خاطر زنا کروایا، زنا کروانے کے بعد بچہ ہوا، بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس معصوم جان کو تو نے کسی جگہ پر پھینک دیا، تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پہنچے ہیں، جبریل علیہ السلام وحی لے کر گئے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ نے غلط مسئلہ بتایا ہے۔ ابو ہریرہ ابھی ایک عورت کو اپنے طرف سے بھگا ہی رہے تھے اور عورت تو چلی گئی، ہمارے نبی نے ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ ہمارے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، ہمارے نبی جلال میں آ گئے، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کی دل میں امت کی بڑی محبت تھی، بڑی شفقت تھی، آپ جلال میں آئے، آپ غصے میں آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتایا، اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتایا؟ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے نبی اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنی خواہشات کے خاطر زنا کروائے، زنا کروانے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کے 2 ٹکڑے کر دے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اسے کسی گندی جگہ پر پھینکے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا میں کوئی گناہ بتاؤں کہ کسی مسلمان کے کان میں اذان کی آواز آئے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز چھوڑ دے، وہ اس عورت سے بھی بڑا مجرم ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے آپ علماء سے حدیث کی مدد سے پوچھ سکتے ہیں، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں کب تک زندگی غفلت میں گزرے گی، کب تک اللہ کو ناراض کرنے میں گزرے گی، کب تک اللہ کو ناراض کرنے میں دیر تک جاگتے رہیں گے اور صبح میں دیر تک سوتے رہیں گے۔ اللہ نے کوئی لمبی چوڑی ہم پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں، بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، بس دن رات میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.25 گھنٹے کا سوال کیا ہے، کیوں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے ہم سب طے کریں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔
اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا